کالے بادلوں سے اوپر پرواز کرتا ہے اور طوفانوں سے ٹکراتا ہے اور اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ وہ طوفانوں سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ تو علامہ اقبال کے آخری جو کلمات ہیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ شاہین کے کئی صفات انہوں نے کہے ہیں۔ اگر نوجوانوں کو کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، تو اس شعر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہوگر نہ رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کا خون کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہمیشہ سرگرم رہتا ہے حق کی راہ میں۔ تو علامہ اقبال نے صفات سالانہ کا بھی اپنے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یقین محکم عمل پہر محبت پاتا ہے عالم، یقین محکم عمل پہر محبت پاتا ہے عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں۔ تو محترم حضرات، مجھے لفظ شاعری کا آپ نے موقع دیا، خاص کر کے ادارہ ادب والوں نے مجھے پہلے بھی شاعری کے لیے بھی آپ نے موقع دیا اور مقالہ پڑھنے کے لیے بھی موقع دیا، تو میں اپنے آخری اس شعر کے ذریعے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا بتا دے خود ایک شعر ہے۔ جب مرد مجاہد کے دل سے احساس بیاں ہو جائیں گے، جب مرد مجاہد کے دل سے احساس بیاں ہو جائیں گے، بس نور کے دریا نکلیں گے ظلمت پہ رواں ہو جائیں گے۔ جب مرد مجاہد کے دل سے احساس بیاں ہو جائیں گے، بس نور کے دریا نکلیں گے ظلمت پہ رواں ہو جائیں گے۔ ان فتنہ نالوں سے کہہ دو، ہر سمت کے طوفان سے کہہ دو، ان فتنہ نالوں سے کہہ دو، ہر سمت کے طوفان سے کہہ دو، آنکھوں سے جو پردے گر جائیں دنیا پہ عیاں ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے انسان کو خودی کا درس دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خودی کیا ہے؟ جب آپ اس لفظ کو دیکھتے ہیں اور اس کے لغوی معنی کی طرف دیکھتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے معنی ہو جاتے ہیں انانیت، خود مختاری، خود غرضی، غرور و تکبر۔ یہ ان معنوں میں بطور لغوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب علامہ اقبال کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسی معنوں کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، انانیت کے معنی میں، تکبر کے معنی میں، غرور کے معنی میں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ علامہ اقبال کی جو فلسفہ خودی کا یہ جو فلسفہ ہے، خودی کا فلسفہ ہے، یہ عالمہ تشریح اور فلسفہ و توضیح جو ہے مشکل اور دقیق ہے۔ ان کی خودی انانیت، غرور، تکبر، خود پرستی، خود خودی نہیں ہے، بلکہ اس کا سیدھا سادہ مفہوم خودداری، خود اعتمادی اور خود شناسی ہے۔ یعنی خود کو پہچانا، خود کی معرفت حاصل کرنا۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، کس لیے آیا ہے، اس سے آشنا ہونا ہے۔ اقبال کی خودی یہ خانقاہی نہیں ہے، بلکہ خود شناسی اور معرفت نفس ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی واضح مصنوعی اسرار خودی کے دیباچے میں لکھا ہے کہ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے جو لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت، اس کے اسباب، استحکام اور توصیف سے وابستہ ہے۔ یہ لفظ اور جو فن و رہنما پایا جائے موت کے ہاتھ اتارا جاتا ہے۔ اور یہی نظریہ جب علامہ اقبال پیش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ ایک کشمکش، شر نہیں خیر ہے۔ زندگی کی جو کشمکش ہے وہ شر نہیں بلکہ خیر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خودی بیدار ہو اور ہماری ذات نشو نما پائے۔ انسان سامان سفر نہیں بلکہ خود ایک منزل ہے۔ نقطۂ نور کے نام او خودی ارض، نقطۂ نوری کے نام او خودی ارض، زیر خاک ما شرار زندگی آز۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف قطرۂ نثار ہے خودی، زندگانی ہے صدف قطرۂ نثار ہے خودی۔ وہ صدف کیا ہے جو خودی کو گوہر کر نہ سکے، خودی کا تحفظ زندگی کا طرف،
کا استحکام، زندگی کا استحکام ازل سے ابد تک خودی کی ہی کار فرمائی ہے، جس کی کامرانیاں اور کارکشیاں بے شمار ہیں اور اس کی بسر وسعتیں اور بلندیاں بے شمار ہیں۔ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ اتنے انداز سے کیا ہے۔ لکھتے ہیں زمانے کے دائرے میں بہتی ہوئی، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی، ازل سے ہے ایک کشمکش میں حسیر، ازل سے ہے ایک کشمکش میں حسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، بلا جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ کہیں یہ بھی ظاہر کیا کہ لا چونکہ تعلیم اور خاص طور سے جدید تعلیم سے مسلمان نا آشنا تھے، اس لیے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے حالات میں ایک قلم کا سپاہی میدان کارزار میں کود پڑا اور اس نے احساس کمتری کے شکار مسلمانوں کو اپنی پیامی شاعری کے ذریعے احساس برتری کے مقام تک لا کر پہنچا۔ ویسے تو علامہ اقبال کے مجموعہ کلام پانی درا، پانی جبریل، ضرب کلیم اور مقام حجاز اپنے عہد کے اعتبار سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، مگر اقبال کا مجموعہ کلام پانی جبریل اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ پانی جبریل، پانی درا کے بعد اقبال کا اردو زبان میں دوسرا مجموعہ کلام ہے، جس میں زیادہ تر غزلیات، خطات اور روایات ہیں۔ اقبال نے اپنے جن حکیمانہ خیالات کا اظہار فارسی زبان میں کیا ہے، ان کی گونج ہمیں اس کتاب میں بھی سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال امت مسلمہ کو طلسم مغرب میں گرفتار ہونے پر عدم تنقید بناتے ہیں اور کجر و رہنماؤں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ خودی کی مے میں سرشار ہو کر راس حیات پا لینے پر بہتتے ہیں تو کہیں مرد مومن بن کر کائنات پر چھا جانے کی بات کہتے ہیں۔ پانی جبریل میں علامہ نے تفصیل سے جو دعوت فکر و نظر دی ہے، اسے سر وقت پر سب اس شعر میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ اس مجموعے میں شامل بہت سی نظموں میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا نقشہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ ایسا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے اکسایا ہے۔ اس میں ان کی مشہور نظم مسجد کتبہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ اس مجموعے میں شامل دوسری مشہور نظمیں فرمان خدا، فرشتوں کا گیت، ذوق و شوق، ساکی نامہ وغیرہ ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے 4 ٹی وی نیوز میں، میں ہوں خورشید عالم۔ آج تاریخی شہر بیجاپور کے ادارہ ادب اسلامیہ میں یوم اقبال منایا گیا اور یہاں پر جو ہے کئی پرستاروں نے اقبال کے شاعرانہ زندگی پر مکالمات بھی پیش کیے۔ یہ صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج یہاں جماعت اسلامی کی دفتر میں ادارہ ادب اسلامی ہند شاخ بیجاپور کی جانب سے یوم اقبال کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مہمان مقالہ نگار یہاں اپنے مقالوں کو پیش کر رہے ہیں۔ علاوہ اس کے ایک مہمان خصوصی خاص طور پر جن کا نام ہے محترم جناب محمد عابد اللہ اطہر صاحب، جو شمگا سے آپ کا جو عنوان ہے علامہ اقبال کے پیام کی اہمیت،
اس کے تحت آپ خطاب کریں گے اور ہم ادارے ادب اسلامی کی جانب سے ہم ان شخصیات کے یوم اکثر و بیشتر مناتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یوم اقبال ہے، یوم ابوالکلام آزاد ہے، یوم ٹیپو ہے۔ انشاءاللہ ہم یوم ٹیپو بھی منائیں گے۔ تو اس طرح کی جو نشستیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں یہ قابل تعریف نشستیں ہیں، اور ان نشستوں میں خاص طور پر ان اجلاس میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں وہ بڑا تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ ان میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور خاص طور پر میں جماعت اسلامی کے امیر مقامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس طرح کے اجلاس کے انعقاد میں ہمارے محترم محمد یوسف صاحب دامِ درمِ قدمِ سخنے ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے آپ جو خدمات ہمارے لیے جو خدمت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے خاص طور پر ساری آسانیاں، ہمیں اخراجات کی کہیے اور بھی ہمیں ہال وغیرہ جو مہیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے جماعت کی جانب سے ہمیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر اس طرح کی نشستیں ہمارے شہر میں ہوتی رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادبی فضا یہاں قائم رہے گی۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی ادبی نشستیں ہمارے شہر میں ہو رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر محمدیہ نعتیہ کمیٹی ہے، اور پھر بزم ارباب اردو ہے۔ اس طرح کی جو خاص طور پر نشستیں جو منعقد کر رہی ہیں، اس سے ایک ہمارے یہاں ماحول بن رہا ہے، اور کئی اچھے ہمارے پاس زبان پر مہارت رکھنے والے حضرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر نظامت بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری نیوز پر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی خبریں بھی کیا ہے کہ دی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر یہ جو ہو رہی ہیں، یہ میں تو جماعت اسلامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے خاص طور پر اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور یہ سارے ہندوستان میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور جس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا کام کوئی دوسرے ادارے کی جانب سے سارے ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک معمولی کیا ہے کہ یہ ادارہ نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ ابھی بنگلور میں اور تمہارے بیدر میں، گلبرگہ میں، ہر جگہ کیا ہے کہ ادارے کی جانب سے یوم اقبال اور یوم تعلیم منایا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ بلکہ جماعت اسلامی بھی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم ان کے بے انتہا شکر گزار بھی۔ سر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی شخصیت کا جنم دن ہوتا ہے، یوم پیدائش ہوتی ہے، تبھی جا کر جو ہے یوم اقبال ہو، یوم ٹیپو سلطان ہو، یوم اردو ہو، ایسے کا ایکٹیویٹیز آتے ہیں۔ لیکن یہ ایکٹیویٹیز اگر برقرار رہیں، ہمیشہ چلتے رہیں، تو لوگوں کے ذہن میں ایک اردو کے لیے بیداری ہوگی۔ تو ایسا کچھ کام ہے جو ادب ادارہ کرنے جا رہا ہے؟ بالکل، آپ کا سوال جو ہے میں یہی کہوں گا آپ سے، ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ماہ ہمارے یہاں ایک ادبی نشست ہم منعقد کریں گے، اور تقریباً 4 سال سے بلکہ 6 سال سے یہ ادارہ بڑا بیجاپور میں فعال ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جس قدر ادارے ادب اسلامی کا کام جماعت کی تعاون سے جماعت اسلامی کی تعاون سے جو یہاں چل رہا ہے، اس کو سارے ہندوستان میں سراہا جا رہا ہے۔ بلکہ گلبرگہ والے، رائچور والے یہی کہتے ہیں کہ سر آپ کے پاس جو کام ہو رہا ہے وہ خاص طور پر ہمارے یہاں ادارے کا کام اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جماعت اسلامی ہند کی جب بات آ رہی ہے تو یہاں پر جو یہ ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں، اسی کا سہارا لے کر اسی کے عاشرے میں جو ہے یہ ایک اردو کو بچانے کے لیے ایسے ہم نشستیں اگر کرتے رہیں گے تو شہر بیجاپور جو ہے دکھنزی زبان کی پیداوار یہاں سے ہوئی ہے، تو یہاں پر بولنے والے بھی کی کمی نہیں ہے، اور یہاں پر جو شاعر کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کے شوقین یہاں پر ہیں، لیکن ان کو کھوجنے کی ضرورت ہے۔
تو ख़ास तौर पर ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम देखिए 6 साल से जो हम कोशिश कर रहे हैं माशाअल्लाह, इसका जो हमारे रिज़ल्ट आया है वो नतीजा जो आया है वो बहुत अच्छा नतीजा है। कई नए शोरा यहाँ पर अभी जो गुज़िश्ता हमारे पास मुशायरा, और आपको ये इल्म हो कि हम इदारे अदब इस्लामी शाख बीजापुर की जानिब से हर माह हम क्या है कि सेकंड सैटरडे को मुशायरा रखते हैं, और उन मुशायरों में काफ़ी शोरा उसमें शिरकत करते हैं, और अच्छा खासा कलाम हमें यहाँ पर सुनने में आता है, और इस कलाम के ज़रिए से हमारी उर्दू ज़बान भी माशाल्लाह से तरक्की कर रही है इस हमारे अपने इस हुदूद में। और इसके अलावा सिर्फ़ ज़बान ही नहीं बल्कि हम एक इंसानियत का पैगाम भी दे रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जिद्दोजहद का मामला है या इक़्तिसादी या समाजी ख़िदमात का मामला है, और फिर ज़बान पर महारत हासिल करने का मामला है, और कई इस तरह की जो हमारे यहाँ जो ख़ासियतें हैं वो हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। तो माशाल्लाह हम ये समझते हैं कि जो आप सवाल कर रहे हैं वो हम पहले ही से उसको अमल में ला चुके हैं। शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक़, जो उन्होंने अपने जो अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, हिंदी में उनके बहुत से कलामात जो आप देखने को मिलते हैं, एक जज्बाती और शायर के तौर पर आज हम उनको याद कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल, मैं भी यही चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल हो या मिर्ज़ा गालिब हो, ऐसे जो महान शख्सियतें हैं जो अपना तन मन धन इस देश के लिए, उर्दू के लिए जो मकामी शोरा हैं, उन पर भी ये जो है इनकी कुर्बानियों को अगर हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे, एक शेरी इनकी तालीमात को हम अगर आम लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके शेरी मजमूए को हम पहुंचाएंगे, उनके मैसेज को हम पहुंचाएंगे, तो ये काम और सिर्फ़ जो है एक इदारा ही कर सकता है। और उन्होंने लब्बैक कहते हुए आज जमात इस्लामी हिंद के जो आशरे में जो है उनके ताउन से जो है ये अदबी नशिस्तें यहाँ पर चली हुई हैं। और हमें यकीन भी दिलाएँ सलीम दौलत कोटी सर के और भी शख्सियतों के जो तालीमात हैं उन पर भी मकालमात होंगे, उन पर भी जो है प्रोग्राम होंगे। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़ बीजापुर।